بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. حدیث نمبر 227 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اس باب کے تحت یہ اس عنوان کے تحت جتنی بھی احادیث چل رہی ہیں ان سب کا تعلق طلب علم کے ساتھ ہے. طلب علم یہاں پر علم سے مراد دین کا علم مراد ہوتا ہے، قرآن و سنت کا علم مراد ہوتا ہے. تو یہ ساری احادیث مبارکہ بھی اسی سے متعلق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ جو کوئی شخص ایسا علم حاصل کرے کہ جس کے ذریعے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن یہ حاصل کرنے والا اس میں اللہ کی رضا کے بجائے دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی مال پیسے کی نیت کر لے، لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ، تو کل قیامت والے دن اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت کی خوشبو بھی وہ آدمی نہیں پا سکے گا، وہ آدمی حاصل نہیں کر سکے گا جو اس دین کے علم کو اس نیت سے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے میں دنیاوی مال و متاع حاصل کر لوں، دنیاوی ساز و سامان حاصل کر لوں، مال و دولت حاصل کما لوں، اس کے ذریعے مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے. اس حدیث مبارک کا تعلق بھی تقریباً نیت ہی کے ساتھ ہے کہ دین کے علم کے اندر بھی کوئی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، مسئلے مسائل کا علم حاصل کرتا ہے، اس میں بھی اگر اس کی نیت درست ہوگی تب تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. حالانکہ قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو، مسئلے مسائل کا علم ہو، یہ سب ان کا حصول کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. کہ قرآن کا علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حدیث کا علم، مسئلے مسائل کا علم اسی غرض سے حاصل کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کی رہنمائی کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا یہ حاصل کرنا اجر و ثواب بن جائے. لیکن اگر کوئی اسی میں نیت غلط کر لے اور یہ نیت کرے کہ میں اس کے ذریعے تنخواہ حاصل کروں، میں اس کے ذریعے مال کماؤں، دیکھیے یہ تنخواہ یا مال کا حصول ضمناً ہو جاتا. اگر انسان اپنے کو ان راستوں میں لگا دے تو اللہ اس کے لیے رزق کے بھی اسباب اور دروازے کھول دیتا. لیکن اگر کسی آدمی کی نیت اور غرض شروع سے ہی یہی ہو کہ نہیں میں نے تو اس کے ذریعے مال کمانا ہے، منصب حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا، اس کے ذریعے مال و دولت کی فراوانی کرنی، تب تو یہ جو ہے وبال بن جائے گا. نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس کے لیے وبال ہوگا بلکہ آخرت میں فرمایا کہ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، یعنی جنت کے قریب بھی اس کو جانے نہیں دیا جائے گا. اس کا مطلب علماء کرام نے یہ نہیں لیا کہ اس آدمی کو کبھی بھی جنت میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیونکہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں مرا اگرچہ وہ دنیا میں کتنا گنہگار ہی کیوں نہ رہا ہو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. اپنی سزا بھگت کر، اپنی بدعملی کی سزا بھگت کر وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. بس جس آدمی کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا اس کا جنت میں جانا یقینی ہے،
ٹھیک ہے شروع میں نہیں جا سکے گا، کچھ وقت وہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، اور پھر اس کے بعد جہنم سے آزادی ملے گی، جنت اس کو حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی آدمی دین کا علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے میں مال کماؤں، تو نیت خراب ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسے آدمی کا ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا تو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو شروع کے اندر جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، یعنی اول وہلے میں اس کو جنت میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ جب اللہ چاہے گا اس کو پھر جہنم سے نجات اور خلاصی عطا فرمائے گا، اور بالآخر پھر اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اول وہلے میں اس کو نہ جنت نصیب ہوگی، نہ جنت کی خوشبو اور مہک اس کے مقدر میں ہوگی، بلکہ جہنم کی جو ہے بدبوئیں اور جہنم کی سزائیں اس کا منتظر ہوں گے، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے شروع میں ہی معاف فرما دے، یا وہ اپنی سزا بھگت کر اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جنت میں جائے۔ اس حدیث مبارک کے اندر بھی ہمیں تقریباً یہی بات سمجھائی گئی کہ ہر چیز کے اندر انسان کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ اگر وہ عمل جائز ہے، عمل جو ہے اجر و ثواب والا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی آدمی اگر نیت اپنی خراب رکھے، غلط رکھے، تو وہ عمل اس کا وبال بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی عمل ہے جو بظاہر دیکھنے میں دین نہیں لگتا لیکن ہے دنیاوی عمل، اب اگر اس کے اندر بھی اگر آدمی نے اچھی نیت کر لی تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے دنیاوی علوم و فنون ہے، دنیاوی ہنر ہے، دنیاوی علم ہے، کوئی طب اور میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ اور دیگر شعبوں سے متعلق علم حاصل کرتا۔ اب اگر اس میں بھی اگر آدمی نیت اچھی رکھیں اور نیت یہ رکھیں کہ میں اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کروں گا، فلاح انسانیت میں اپنی اس ہنر کو اور اپنے اس علم کو استعمال کروں گا، اصول علم ہی مطمع نظر نہ ہو، اصول مال ہی مطمع نظر نہ ہو کہ نہیں بس اس کے ذریعے مال ہی کمانا ہے اور کچھ نہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود۔ دیکھیے مال تو ضمناً آ ہی جاتا ہے، مال کا حاصل ہو جانا یہ کوئی نیت کے خراب ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ انسان اپنے علم کی خدمت کر رہا ہے، اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ اس کے لیے ذریعہ آمدنی بن رہی ہے، تو یہ ذریعہ آمدنی یا آمدنی کا حاصل ہونا یہ نیت کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ نیت کے خراب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان شروع سے یہی نیت ہے کہ بس میرا مقصد تو صرف مال ہے، انسانیت کا یا انسانوں کا بھلے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کا مقصد ہی مال کا حصول ہوتا ہے اور کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بھئی آدمی کا نفع کس چیز میں ہے، فائدہ کس چیز میں ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کس چیز میں۔ تو اگر ہر حال میں آدمی دوسرے کا نفع سوچے، انسانیت کی فلاح سوچے اور اس کی مدد معاونت ہی کی غرض اور نیت رکھے، اور ضمناً مال بھی حاصل ہو جائے اور اس میں فیس بھی حاصل ہو جائے، یہ کوئی نیت کی خرابی کی دلیل اور نشانی نہیں، اور نہ ہی یہ اس وعید کے ذیل میں داخل ہے۔ تو اس لیے اول وہلے میں آدمی نیت صحیح رکھے، بس جب علم حاصل کرنے کے لیے لگا تو نیت ٹٹول کر ٹھیک کر لی کہ اللہ میرا اس سے مقصد آپ کی رضا اور خوشنودی ہے، انسانوں کی خدمت ہے، بندوں کی خدمت ہے، اس کی نشر و اشاعت۔ اور شروع سے ہی جب ایک مرتبہ نیت درست کر لی، اگر درمیان میں اس میں کوئی خرابی شرابی بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اول والے میں بنیاد، بس اس میں بنیاد رکھتے ہوئے انسان اس کے اندر نیت کو درست رکھے، ٹھیک رکھے، تو وہ سارا علم اگرچہ دنیا سے متعلق ہو، دنیاوی علوم بھی ہوں، تب بھی وہ اجر و ثواب والے عمل بن جاتے ہیں اور اجر و ثواب کی لسٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔